بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کدو جلدی ہضم ہونے والی سبزی ہے۔ یہ فوری طور پر توانائی بحال کرتی ہے، جسمانی اور دماغی کمزوری دور کرتی ہے اور رنگ نکھارتی ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ غیر ضروری طور پر اپنی چھاتیوں کو ہاتھ نہ لگائیں، اسے چھاتیاں لٹک جاتی ہیں اور ان کی سختی کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کچھ لوگ دلاسا دے کر تمہیں روکے رکھتے ہیں کیونکہ وہ تمہاری پرواز سے ڈرتے ہیں۔ وہ مرد شادی کے لیے مناسب نہیں جس کے اندر 3 باتیں پائی جائیں۔ نمبر 1، غیر ذمہ دار۔ نمبر 2، کم سن۔ نمبر 3، قوت برداشت کی کمی کا شکار۔ ناظرین، موجودہ زمانے میں تعلقات کو ٹھیک کرنے میں وقت ضائع نہ کریں، بلکہ اپنے مالی حالات ٹھیک کرنے پر فوکس کریں۔ مالی حالات ٹھیک ہونے کے بعد تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اسے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے اور خاموش ہو جاتی ہے۔ ایک انار کھانے سے 30 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ شہد چاٹنے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد الائچی چبایا کرو، بوڑھے بندوں کی طرح سانس نہیں پھولے گی۔ ناظرین، زیادہ ہنسنا مرد و زن دونوں کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ عورت کا زیادہ ہنسنا اس کے حسن میں کمی لاتا ہے اور مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ 2 عادتیں لوگوں میں آپ کی قدر اور عزت بڑھا دیتی ہیں۔ بات چیت کے دوران مختصر مگر جامع جواب کا انتخاب کرنا اور لوگوں کے ساتھ کم سے کم وقت گزارنا۔ ناظرین، فرش یا زمین پر تھوکنے کی عادت کو ختم کر دیں، ورنہ ٹی بی کی بیماری ہو سکتی ہے۔ گردن پر درد ہونے لگے تو شبنم کے قطرے گردن پر لگا دو، درد ٹھیک ہو جائے گا۔ زکام کے دوران دودھ پینے سے پرہیز کریں، ورنہ زکام میں اضافہ ہو جائے گا۔ سبزی کے ابلتے ہوئے پانی میں سرکے کے چند قطرے ڈالنے سے رنگت اور مٹھاس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سبزی کاٹ کر کچھ دیر کے لیے رکھ دیں تو اس کی رنگت سیاہ پڑ جاتی ہے۔ اگر انہیں کاٹنے کے بعد نمک ملے پانی میں بھگو دیا جائے تو سبزی کی رنگت تبدیل نہیں ہوگی۔ کچھ دوائیں لفظوں کے لبادے میں نہیں آتی اور نہ ہی الفاظ کے پہناوے میں، بس رب کے روبرو سجدے میں سسکیوں کی نظر کی جاتی ہیں اور پھر اطمینان قلب مل جاتا ہے، کیونکہ بات کاتب تقدیر کو سنا دی گئی ہوتی ہے اور وہ بہترین فیصلہ ساز ہے۔ ناظرین، ایک فرضی واقعہ مشہور ہے کہ کسی گھنے جنگل میں ایک بکری بے فکری سے ادھر ادھر گھوم رہی تھی، جیسے اسے کسی خطرے کا کوئی ڈر نہ ہو۔ ایک درخت پر بیٹھا کوا یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ نیچے اترا اور بکری سے پوچھنے لگا، بہن، تمہیں جنگل کے خونخوار جانوروں سے کوئی خوف نہیں؟ اتنی نڈر اور بے خوف کیسے ہو؟ بکری نے مسکرا کر کہا، کچھ عرصہ پہلے ایک شیرنی اپنے 2 چھوٹے بچوں کو جنگل میں تنہا چھوڑ کر مر گئی تھی۔ میں نے ان پر ترس کھایا، انہیں اپنے دودھ سے پالا۔ آج وہ دونوں شیر جوان ہو چکے ہیں۔ پورے جنگل میں اعلان کر رکھا ہے کہ ہماری بکری ماں کو کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھے۔ اب جنگل کا کوئی درندہ خواہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ کوا بہت متاثر ہوا اور دل میں سوچنے لگا، کاش مجھے بھی کسی ایسی اچھائی کرنے کا موقع ملے کہ پرندوں کی دنیا میں میرا بھی کوئی مقام بن جائے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اڑتا جا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر دریا میں ڈبکیاں کھاتے ایک چوہے پر پڑی۔ فوراً نیچے اترا، چوہے کو پانی سے نکالا، ایک پتھر پر لٹا کر اپنے پروں سے ہوا دینے لگا تاکہ وہ خشک ہو جائے۔ جیسے ہی چوہے کے حواس بحال ہوئے، اس نے بنا سوچے سمجھے کوے کے پر کترنے شروع کر دیے۔ کوا اچھائی کرنے کی دھن میں مست اور چوہا اپنی فطری مزاج میں مصروف۔ تھوڑی ہی دیر میں چوہا بالکل خشک ہو گیا اور بھاگتا ہوا اپنی بل میں جا گھسا۔ ناظرین، کوا اپنی نیکی پر خوش ہو کر آسمان کی طرف پرواز کرنے لگا، لیکن چند ہی لمحوں میں زمین پر منہ کے بل آ گرا۔ اس کے پر کٹے ہوئے تھے، اب وہ اڑنے کے قابل نہ رہا، بس زمین پر کبھی اچھلتا کبھی گھسیٹتا۔ اتفاق سے بکری ادھر سے گزری تو کوے کو اس حال میں دیکھ کر پوچھا، ارے بھائی کوے، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ کوا غصے سے بولا، یہ سب تمہاری باتوں کا نتیجہ ہے۔ تم سے متاثر ہو کر میں نے اچھائی کے جذبے میں چوہے کی جان بچائی، مگر اس نے میرے ہی پر کتر ڈالے۔ بکری ہنس پڑی اور کہنے لگی، ارے نادان، اگر اچھائی ہی کرنی تھی تو کسی شیر کے بچے کے ساتھ کرتا۔ چوہا تو آخر چوہا ہی رہے گا۔ یاد رکھیں، بدذات اور بداصل کو اچھائی راس نہیں آتی۔ ایسے کے ساتھ بھلائی کا یہی انجام ہوتا ہے جو تمہارے ساتھ ہوا۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کا ایک جملہ آپ کے بچے کی خود اعتمادی کو تباہ کر سکتا ہے؟
ناظرین، بچے حساس ہوتے ہیں، وہ والدین کے الفاظ کو دل پر لیتے ہیں اور اکثر انہی الفاظ کی وجہ سے اپنی صلاحیتوں پر شک کرنے لگتے ہیں۔ بعض اوقات والدین بچوں سے کہتے ہیں کہ تم سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جملہ بچے کے اندر ناکامی کا خوف بٹھا دیتا ہے۔ وہ کوشش کرنے سے پہلے ہی ہار ماننے لگتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اس طرح بعض والدین بچوں کو طعنہ دیتے ہیں کہ دوسروں کے بچوں کو دیکھو کتنے اچھے ہیں۔ یہ جملہ بچے میں احساس کمتری پیدا کر دیتا ہے۔ جب والدین بچے کو دوسروں سے موازنہ کرتے ہیں تو وہ خود کو کمتر سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے دل میں والدین کے لیے بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے ہمیشہ نرمی اور محبت سے پیش آتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، بچوں کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرو، کیونکہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ ناظرین، ڈپریشن میں بعض لوگ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، جس سے ان کی طبیعت مزید خراب ہونے لگتی ہے۔ یاد رکھیں، قوت مدافعت کی حفاظت کے لیے متوازن غذا کھانا بہت ضروری ہے، چاہے آپ کا دل کھانے کو چاہ رہا ہو یا نہ۔ اگر جو آپ سے ہنستے ہوئے ملے اور پیٹھ پیچھے آپ کی غیبت کرے، وہی اصل میں حاسد ہے۔ مسوڑوں سے خون بہتا ہو تو تھوڑی سی پھٹکڑی رات کو بھگو کر 10 گرام نمک ملا کر پیسٹ بنا لیں۔ اس کو وقتاً فوقتاً مسوڑوں پر ملا کریں، اس سے مسوڑے مضبوط ہو جائیں گے۔ ناظرین، بچوں یا بڑوں کے منہ میں چھالے بن جائیں تو چھٹکارا پانے کے لیے پھٹکڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اسے گیلا کر لیں۔ پھٹکڑی کا پاؤڈر اپنے مسوڑوں کے چھالوں پر لگائیں، 2 منٹ کے لیے لگا رہنے دیں اور اسے تھوک دیں، نگلنا نہیں۔ پھر پانی سے کلی کر کے منہ صاف کر لیں۔ دن میں 2-3 بار ایسا کرنے سے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر کا درد کم ہو جاتا ہے۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، شام کے وقت مونگ پھلی کھانے سے کھانسی کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کان میں اچانک درد شروع ہو جائے تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کرنے سے درد رک جاتا ہے۔ اگر خواتین اپنے جسم پر چہرے کے غیر ضروری بال ختم کرنا چاہتی ہو تو پھر پھٹکڑی کو ارکے گلاب میں مکس کر کے اس کا مکسر بنا لیں اور اس جگہ لگائیں جہاں سے بال ختم کرنا چاہتی ہیں۔ ناظرین، 20 منٹ کے لیے اسے لگا رہنے دیں۔ جب یہ خشک ہو جائے تو اس سے بال صاف ہو جائیں گے۔ خواتین اگر چہرے پر موٹے اور کالے بالوں سے جان چھڑانا چاہتی ہیں تو پھٹکڑی پیس کر محفوظ کر لیں۔ اب اسے روزانہ ہم وزن پانی میں ملا کر گھول کر روئی کی مدد سے چہرے پر لگائیں۔ خصوصاً جب بھی تھریڈنگ یا وکسنگ کریں، اسے اپنے چہرے پر ضرور لگائیں۔ یہ عمل ہفتے میں کم از کم 3 بار ضرور کریں۔ اس عمل سے چہرے کے بالوں کی افزائش میں کمی آئے گی۔ پھٹکڑی کی ڈلی سے براہ راست بھی گیلے چہرے پر مساج کیا جا سکتا ہے۔ پھٹکڑی کی بڑی افادیت ہے۔ پھٹکڑی کو اچھی طرح جلا کر پاؤڈر بنا لیں۔ ریٹھے کی گٹلی کی راکھ اور پھٹکڑی کی راکھ ہم وزن لے کر دانتوں پر ملیں تو آرام آ جاتا ہے۔ پھٹکڑی اور کیکر کا کوئلہ ہم وزن لے کر باریک پیس کر کپڑے سے چھان کر رکھ لیں۔ اس کو دانتوں پر ملنے سے دانتوں کی تمام بیماریوں میں آرام ملتا ہے۔ یہ عمل دانتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے روزانہ استعمال کریں۔ پھٹکڑی لگانے کی صورت میں اگر جلن محسوس ہو تو فوراً چہرہ دھو لیں۔ ناظرین، گرمی کے موسم میں صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اگر دہی کی لسی بنا کر پی لی جائے تو سارا دن پانی کی کمی نہیں ہوتی اور پیاس بھی نہیں لگتی۔ لیموں کا چھلکا چبانے سے ہاضمہ ٹھیک رہے گا اور معدے کی صفائی ہو جائے گی۔ بدن کا ڈھیلا پن دور کرنے کے لیے روزانہ 5 عدد کھجوریں کھائیں۔ جسمانی کمزوری ختم کرنے کے لیے کھجور کا استعمال کریں۔ مثانے کی کمزوری، جلن اور جملہ امراض سے محفوظ رہنے کے لیے بھنے چنے 1 مٹھی بھر ضرور کھائیں۔ دماغی کام کرتے وقت تھکاوٹ حاوی ہو جائے تو کچھ دیر کے لیے بائیں پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ، دماغ تر و تازہ ہو جائے گا۔ اپنے کپڑے سے منہ پوچھنے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آنکھوں میں چمک چاہتے ہو تو روزانہ رات کو سوتے وقت کالی کشمش کھایا کرو۔ اگر کالی کشمش نہ کھا سکو تو آنکھوں میں شہد ڈالا کرو۔ رات کو زیادہ پانی مت پیو، اس سے آپ کے مثانے کی طاقت کم ہو جائے گی اور پیشاب بار بار تنگ کرے گا۔ زیادہ ٹھنڈا کھانا کھانے سے دل کی بیماری ہونے کا خطرہ ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو غصے کی مقدار میں کمی ہو جائے تو یہ جان لیں کہ عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ کھانا ہمیشہ آہستہ کھانے سے آپ کا پیٹ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ جو لوگ روزانہ کھیرا کھاتے ہیں ان کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ ناظرین، پیدل چلنے سے گیس کی شکایت کم ہو جاتی ہے۔ تیز رفتار چلنا موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ ملاقات کے وقت لوگ سب سے پہلے آپ کے جوتے نوٹس کرتے ہیں اور جوتوں سے ہی آپ کی حیثیت کا اندازہ لگاتے ہیں۔
اس لیے ہمیشہ اچھے جوتے پہنو۔ ناظرین، اگر گلے میں خراش رہتی ہو یا گلا بیٹھ جاتا ہو تو نہار منہ کالی مرچ پیس کر پانی کے ساتھ کھا لیں۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ گیا ہے تو روزانہ صرف آدھا گھنٹہ پیدل چلنے کی عادت بنائیں، اس سے پیٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ گھر سے باہر جاتے وقت ہمیشہ آیت الکرسی پڑھ لو، آفات دور ہو جائیں گی۔ کھانسی کے دوران میٹھی چیزیں سے پرہیز کرو ورنہ گلا زیادہ بیٹھ جائے گا۔ گرم دودھ میں زعفران شامل کر کے پینے سے سینے کی بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ رات کے دودھ کی بالائی اپنے چہرے پر لگاؤ، چھائیاں ختم ہو جائیں گی۔ زیادہ میٹھی چیزیں چہرے پر جھریاں لاتی ہیں اور شوگر میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ ناظرین، 5 عادات جو آپ کی صحت کی دشمن ہیں۔ کھانے کے فوری بعد پانی پینا، تکیا لگا کر سونا، پیشاب کو زیادہ دیر روکے رکھنا، بہت زیادہ گرم چیز کھانا اور بازاری کھانے زیادہ کھانا۔ ناظرین، شیشے چمکانے کے لیے سرکہ اور پانی ملا کر شیشوں پر اسپرے کریں اور خشک کپڑے سے پونچھ لیں۔ کپڑوں سے پسینے کے داغ دور کرنے کے لیے لیموں کے رس میں بیکنگ سوڈا ملا کر داغ پر لگائیں اور دھو لیں۔ ممکن ہے کہ کسی انسان کی نیت صاف ہو لیکن اس کا عکس دکھانے والے کی نیت ٹھیک نہ ہو، اس لیے ہر سنی سنائی بات پر اعتبار مت کیجیے۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانا ہے تو نہار منہ شہد اور لیموں پانی میں شامل کر کے پیو۔ ناظرین، معدے کے جملہ مسائل سے بچنے کے لیے ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ چاولوں سے پہلے لیموں کے چند قطرے پی جاؤ، دمے کی بیماری نہیں ہوگی۔ سرخ مرچ کا استعمال کم کریں، کالی مرچ کو زیادہ ترجیح دیں۔ صحت کے لیے سرخ مرچ کی نسبت کالی مرچ زیادہ مفید ہے۔ کالی مرچ کھانے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں اور نظر کی تیزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، شرمیلے لوگ زیادہ ہوشیار اور زیادہ قابل اعتماد ہوتے ہیں۔ نیند کے دوران انسانی جسم کو جزوی فالج ہو جاتا ہے تاکہ جسم خود کو نقصان دہ کام سے روکا جا سکے۔ گاجر کے رس کو روئی کی مدد سے ہر روز چہرے پر لگانے سے چہرہ صاف، پر رونق اور جلد اچھی ہو جاتی ہے۔ جھریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے پھٹکڑی کے ایک چھوٹے ٹکڑے کو گیلا کر کے آہستہ آہستہ اپنے چہرے پر رگڑیں۔ کچھ دیر بعد عرق گلاب سے چہرے کو دھو لیں۔ اس کے بعد موئسچرائزر کا استعمال کریں۔ کیل مہاسوں اور دانوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے پھٹکڑی کو پیس کر اس میں عرق گلاب شامل کر کے دانوں اور کیل مہاسوں پر لگائیں۔ 20 منٹ بعد لگا رہنے دیں اور دھو لیں۔ ناظرین، مسکرانے والے ہنسنے والوں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ زیادہ خوبصورت لوگ اکثر خود غرض ہوتے ہیں۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہے وہی ہوگا۔ دن برے ہیں، زندگی تو نہیں، صبر رکھو، یقین رکھو، سب اچھا ہی ہوگا۔ اگر آپ کا رنگ سانولا ہے اور گورا کرنا چاہتے ہیں تو ٹوتھ پیسٹ اور ہلدی ملا کر اپنے چہرے پر لگائیں۔ بہت جلد رنگ گورا اور جلد نرم ہو جائے گی۔ بائیں ہاتھ سے کھانا مت کھائیں، اس سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، خارش 2 طرح کی ہوتی ہے اور دونوں ہی صورتوں میں تکلیف دہ ہوتی ہے۔ پھٹکڑی جلا کر راکھ بنا کر اس میں ایک انڈے کی سفیدی ملا کر مساج کرنے سے ہر قسم کی خارش کو آرام آ جاتا ہے۔ دل اور ہڈیوں کی کمزوری کے شکار فرد بیر کو کھانے کی عادت بنائیں تو وہ بیماری کو شکست دے سکتے ہیں۔ جو لوگ بہت زیادہ مٹھائیاں کھاتے ہیں ان کو لبلبے کی بیماری ہو سکتی ہے۔ جن مرد و خواتین کی بغلوں سے پسینہ بہت زیادہ آتا ہو اور لباس وغیرہ پسینے کی وجہ سے گیلا ہو جاتا ہو یا بال صاف کرنے والی کریم اور شیمپو کرنے سے بغلیں کالی ہو جاتی ہیں، وہ پھٹکڑی کے پاؤڈر کو پانی یا عرق گلاب میں ملا کر پیسٹ بنائیں۔ اس پیسٹ کو 20 منٹ کے لیے لگا دیں۔ اس کا رزلٹ آپ کو بہت اچھا ملے گا۔ بغلوں سے بدبو نہیں آئے گی اور بغلیں دوبارہ صاف ہو جائیں گی۔ ناظرین، بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے 2-3 کھجوریں کھا لیں، زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ 3 ایسی غذائیں جو عورت کے بدصورت بدن کو خوبصورت بناتی ہیں۔ نمبر 1، بند گوبھی۔ نمبر 2، لیموں کا رس۔ نمبر 3، پالک کا زیادہ استعمال۔ جب بھی منہ دھوئیں تو منہ صاف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ ناظرین، جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہو ان کو چاہیے کہ سبزی میں ہری پیاز کا استعمال کریں، قبض فوری دور ہو جاتی ہے۔ کبھی کسی کو مت بتاؤ کہ تمہارا ہاتھ درد کر رہا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے وہی شخص ایک دن اسے مزید مروڑ دے۔ کبھی کسی کو اپنا آنسوؤں کی وجہ مت بتاؤ کیونکہ وہ جان لے گا کہ تمہیں کیسے رلانا ہے۔ اپنی کمزوریاں کسی پر ظاہر نہ کرو کیونکہ کوئی بھی ایک دن آپ کی کمزوریاں تمہارے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔